کام کرتا رہا، خدا کی قدرت ظاہر ہوتی رہی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور ایک بعض خدا کے خادم بندہ نے پطرس رسول نے کیا، اور کتنے لوگوں نے توبہ کی؟ کتنے لوگوں نے توبہ کی؟ 3000 بڑی دفعہ ہم نے سنائی ہے، اس لیے آپ سے پوچھیں کتنے لوگوں نے توبہ کی؟ 3000 لوگوں نے توبہ کی، اور ان کے اندر یہ بات آئی کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور پطرس رسول باقی رسول سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں؟ پھر انہوں نے ان کو راستہ بتایا، طریقہ بتایا کیسے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ اور یہاں جو مقدس پطرس رسول نے ان کو کہا کہ پس توبہ کرو، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مقدس پطرس رسول اور یوحنا رسول اس سے پہلے کی دعا کے لیے ہیکل کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں ایک دروازے پر ایک لنگڑا شخص ملتا ہے، اپاہج شخص ملتا ہے، اور اس نے کچھ مانگنے کی غرض سے ان کی طرف دیکھا، ہاتھ پھیلایا ہوگا۔ مقدس پطرس رسول نے کہا، سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تمہیں دیے دیتے۔ اس کا ہاتھ پکڑا ہوگا، یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر، اور لنگڑا سے چلنا شروع ہو گیا۔ اور جب فقیوں فریسیوں نے دیکھا کہ یہ کچھ ذات بڑے ہوتے ہیں، ان کی بڑی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، بڑا ان کی عزت بڑی ہو رہی ہے، انہوں نے objection لگانا شروع کر دیا۔ اور پطرس رسول نے پھر ان کو مخاطب کرتے ہوئے ساری سٹوری بتائی خدا کے کلام میں سے، خدا کے کلام کو سنانے کے بعد، اور ان کو آؤٹ پٹ یہ دیا، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ کیا ہوں؟ مٹائے جائیں، اور پھر خدا کی حضوری سے تازگی کے دن آئیں گے۔ جس کا مطلب ہے گناہ زندگی میں رکھتے ہوئے کوئی شخص تازگی حاصل نہیں کر سکتا، اور گناہ مٹانے کے لیے، شفا پانے کے لیے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے اور رجوع لانے کی ضرورت ہے، اور رجوع لانے کے بعد پھر تازگی کے دن آئیں گے، گناہ مٹائے جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک اس متن میں سے ہوگا مضمون ہے خدا تبدیل شدہ شخص کو پسند کرتا ہے۔ ایک تبدیل شدہ شخص خدا کا پسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ جو بھی تک تبدیل نہیں ہوا خدا کو وہ شخص پسند نہیں ہے۔ تبدیل شدہ خدا شخص پسند کرتا ہے۔ God love changed person، ایسا شخص changed جو تبدیل شدہ اس کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا کی حضوری سے تازگی کے دن آئیں گے۔ رجوع لانے سے مراد ہے ٹرن آؤٹ ہونا، ایک طرف آپ جا رہے ہیں بالکل اس کے اپوزٹ مڑ جانا، اس کا مطلب ہے رجوع لانا۔ اور اس کا دوسرا مطلب ہے واپس لوٹنا، جس جگہ پہ ہم پہلے تھے اسی جگہ پہ آنا، اور اپنی خاص جگہ پہ واپس مڑنے کا نام رجوع لانا ہے، واپس آنے کا نام رجوع لانا ہے۔ جب رجوع لائیں گے تو پھر ہماری زندگی میں تازگی کے دن آئیں گے، اور اگر ہم رجوع نہیں لائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، توبہ نہیں کریں گے، خدا کی طرف نہیں آئیں گے، ہمارے گناہ نہیں مٹائے جائیں گے۔ جب گناہ نہیں مٹائے جائیں گے، خدا کی حضوری سے تازگی کے دن نہیں آئیں گے۔ کون کون چاہتا ہے تازگی دینا پوری زندگی؟ ایوری پرسن چاہتا ہے کہ میری زندگی میں کیا آئے؟ کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کوئی غربت میں پس رہا ہے وہ فائنانشلی برکت چاہتا ہے، اور کوئی شخص کسی بھی پرابلم میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے اور تازگی چاہتا ہے۔ اور تازگی ایک ہی شخص کے لیے خدا جاری کرتا ہے جو چینج پرسن ہے، تبدیل شدہ شخص ہے۔ اس کے علاوہ خدا کسی شخص کے لیے تازگی کو اپنی حضوری میں سے جاری نہیں کرے گا۔ پطرس رسول نے کہا، پس توبہ کرو، اگر تازگی چاہتے ہو، خدا کی طرف واپس لوٹو، واپس مڑو، اپنے خدا کی رسپیکٹ کرو، عزت کرو، پھر خدا کی حضوری میں سے تازگی کے دن آئے۔ جب تک کوئی شخص مڑے گا نہیں، تبدیل نہیں اپنے آپ کو کرے گا، چینج پرسن نہیں بنے گا، خدا ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے اور کبھی بھی بلیس نہیں کرے گا ایسے شخص۔
ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں ہنوک نبی کے بارے میں ہم جانتے ایک چینج پرسن تھا، خدا کا پسندیدہ تھا۔ ہنوک کے بارے میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب میں، ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ کتنے سال چلتا رہا؟ 365 برس چلتا رہا، اور ہنوک غائب ہو گیا کیونکہ خدا کو پسند آیا، خدا نے اس کو پسند کیا، خدا نے اس کو اچھا جانا، اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہ بات تھا چینج پرسن، خدا کی مرضی کے مطابق۔ تو جب ہم چینج نہیں کریں گے اپنے آپ کو، کبھی بھی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہم کبھی بھی چینج پرسن بنے بغیر بلیسنگ کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ پھر ایک اور شخص کو ہم دیکھتے ہیں مقدس یعقوب کو، اور خدا کی کتاب 32ویں باب میں لکھا ہے جب وہ اپنے سسر کے گھر سے واپس لوٹ رہا تھا اور رستے میں یبوک کے پہاڑ پر جب اس نے تبدیل کرنی تھی راہ، لکھا ہے ساری رات وہ فرشتے سے کیا کرتا رہا؟ کیا کرتا رہا؟ لڑتا رہا، کشتی کرتا رہا، اور آخر میں اس کی جو ران کی جو کیا تھی، نس تھی، خدا نے اس کو کھینچا، فرشتے نے اس کو کھینچا، ہو سکتا کاٹ دیتی ہو۔ کیسے چلنا شروع ہو گیا؟ لنگڑاتا ہوا چلا۔ خدا نے اس کو چینج کر دیا۔ خدا پسند کرتا ہے تبدیل شدہ شخص، جس کی سوچ میں تبدیلی ہو، جس کی راہوں میں تبدیلی ہو، جس کے کاموں میں تبدیلی ہو، جس کے بولنے میں چینج ہو، جس کی سوچ میں چینج ہو۔ جو شخص خدا کے لیے اپنے آپ کو چینج پرسن بنا کر زندگی گزارے گا، اس کو خدا پسند کرتا ہے۔ دوسرے شخص کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والا شخص کبھی خدا کو پسند نہیں آئے گا۔ مقدس داؤد کے بارے میں خدا کہتا ہے میرا بندہ میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا ہے، مجھے بڑا پسند ہے شخص، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ یہ چینج پرسن ہے، عام شخص سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، اس لیے میرا ہاتھ اس پر ٹھہرا رہے گا۔ میں نے اپنے مقدس تیل سے اسے مسح کیا ہے، تازگی دی ہے، اور خوشی اور شادمانی اور بلیسنگ اس کی زندگی میں نے رکھی ہے، کیونکہ وہ مجھے پسند ہے، وہ چینج پرسن ہے۔ تو جو شخص چینج نہیں ہوگا وہ شخص بابرکت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جتنا ہم اپنے آپ کو چینج کرتے چلے جائیں گے، خدا کی حضوری سے تازگی آتی چلی جائے گی۔ 81 نمبر زبور میں لکھا ہے میں نے تمہیں ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکالا، میں تمہارا خدا ہوں، کسی غیر معبود کی پرستشیاں پوجا نہ کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل نے میری نہ سنی اور میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا۔ وہ بڑے ٹیٹ نے میں بھی کر دیتا ہے، ٹیٹ شخص نو خدا بلیس نہیں، جس طرح ہم کوائر کو کہتے ہیں چپ ہو جو نہیں۔ خدا نے کہا میں نے ان کی دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا ہے۔ جو شخص خدا کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ڈیپ پرسن کو خدا کبھی پسند نہیں کرتا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے خدا۔ جو خدا کی سنتا ہی نہیں، جو خدا کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا، جو خدا کے تابع نہیں رہتا، جو خدا کی آواز سننے کے لیے اس کی حضوری میں نہیں آتا، ڈیپ پرسن کو خدا کبھی پسند نہیں کرتا بلکہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے میں نے ان کو ان کی دل کی حد پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی ہی راہوں پر چلیں۔ کاش بنی اسرائیل میری سنتے، میری راہوں پر چلتے، ان کا زمانہ بنا رہتا، ان کی زندگی میں تازگی رہتی، ان کی زندگی میں بلیسنگ جاری کرتا، میں ان کو اچھے سے اچھے گاہوں سے کھلاتا، چٹان میں کے شہد سے ان کو میں دیتا، اور ان کا زمانہ بنا رہتا، یہ خوشحال رہتے، شادمان رہتے، تازگی ان کی زندگی میں سے کبھی نہ ختم ہوتی۔ لیکن انہوں نے میری نہیں سنی،
नेक शख्स की खुदा कभी और उसको पसंद नहीं करता। कई दफा कहते रहिए खुदा, जब कहने रही कोई शख्स नहीं सुनता तो फिर खुदा उसकी भी नहीं सुनता, खुदा उसको छोड़ देता है। मैंने इनको इनकी दिल की हट पर ताकि वो अपनी ही राहों पर चले, मेरी राहों पर नहीं चलते तो ना चले, मैंने इनको छोड़ दिया। जब खुदा भी नहीं सुनते सी, एक वक्त आता है खुदा हमें छोड़ देता है, फिर हम अपनी ही राहों पर चलते हैं। कहता रहे खुदा, कहता रहे, नहीं सुनते। खुदा कभी भी हम पर जोर आजमाई नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा, खुदा छोड़ देता। तो जब खुदा छोड़ देता फिर हम बाबरकत नहीं रहते। इसलिए जितना कोई शख्स खुदा के साथ चलने के लिए तैयार होगा, उसी कदर वो शख्स ताजगी पाता चला जाएगा, ताजगी, चेंज पर्सन हासिल करता है। किसी और शख्स को खुदा कभी भी ताजगी, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और खुदा की हुजूरी से, यकूब के खात में लिखा है, हर एक अच्छी चीज और कामिल इनाम कहां से आता है? नूरों के बाप से, यानी आसमान पर से, खुदा से। अच्छी चीज, कामिल इनाम, ताजगी हमें किसी जगह से नहीं मिल सकती। सिर्फ एक ही जगह है, एक ही चश्मा है, वो है खुदा के पसंदीदा शख्स बनने के बाद खुदा हमारे लिए ताजगी को जारी कर देगा। हालेलुया। आए अपने खुदा के जोरदार ताली बजाएं। उसकी हज़ूरी में किसी चीज की कमी नहीं। ज़बूर नंबर 23 में मुकद्दस दाऊद कहता है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चारागाहों पर बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। मुझे किसी चीज की कमी, हरियाली मेरे पास है, ताजगी मेरे पास है, खुदा खुद मुझे लेके जाता है। खा मेरा गुजर मौत की साया की वादी में से, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। इसलिए उसकी जिंदगी से ताजगी खत्म नहीं होती। खुदा ने मुकद्दस सुलेमान से मुखातब होते कहा, जिस तरह तेरा बाप दाऊद मेरे साथ वफादारी से चलता रहा था, इसी तरह अगर तू भी चलता रहे तो तेरी ब्लेसिंग कभी खत्म नहीं होगी। तख्त पर बैठने के लिए इस्राएल में से आदमी की कमी नहीं होगी, ब्लेसिंग स्टॉप नहीं होगी। अगर जिस तरह तेरा बाप दाऊद मेरे साथ चलता रहा, तू भी वफादारी से चलता रहेगा। खुदा चेंज पर्सन चाहता है। दूसरे करंथियों के खात में 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, जितने मसीह यीशु में हैं, जितने मसीह यीशु में हैं, बहनों, जितने मसीह यीशु में हैं, सब नए मखलूक हैं, सब नए मखलूक हैं। पुरानी चीजें देखो सब नहीं हो। खुदा नई चीजें हमारे अंदर देखना चाहता है, नयापन खुदा देखना चाहता है। इसके भी किताब उसके 36वें बाब की 25वें आयत लिखा है, खुदा बनी इस्राएल से मुखातब होते कहता है, मैं तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम्हें नया बना दूंगा, अपने रूह में से तुम पर अंडे लूंगा और तुम्हारे अंदर से संगीन दिल निकाल दूंगा और तुम्हें कौन सा दिल दूंगा? गोश्तीन दिल दूंगा, नरम दिल दूंगा, तुम्हें नया बना दूंगा। फिर तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा, तब तुम मेरे आइन पर चलोगे। चेंज पर्सन खुदा की हजूरी में चलने के लिए तैयार होता है, राजी होता है। वो अपने आप को खुदा से दूर नहीं लेके जाता, बल्कि उसकी सुनता है। तब्दील होते होते चेंज होता चला जाता है और खुदा का पसंदीदा शख्स बनता चला जाता है। इसे बात में लिखा, पुरानी इंसानियत उतार डालो, पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत पहन लो। ये खुदा का कादी मुकद्दस पौलुस रसूल एफेसस के ईमानदारों से मुखातिब होते कहता है, पुरानी इंसानियत निकाल, उतार डालो, नई इंसानियत पहन लो। जितने मसीह यीशु में हैं
ان کی زندگی نئی انسانیت ہے، ان کی زندگی چینج ہے، تبدیل شدہ شخص ہے وہ. پرانی انسانیت اس نے اپنی زندگی میں سے اتار ڈالی ہے، نکال ڈالی ہے، نئی انسانیت اس نے پہن لی ہے. وہ ایک نیا شخص ہے، اس کی گفتگو عام شخص سے الگ تھلگ ہے، اس کا اپنا بیٹھنا الگ ہے، اس کے منہ سے اچھی باتیں نکلتی ہیں. یعقوب کے خط میں لکھا ہے ایک کنویں سے دو طرح کا پانی یا تو کھارا نکلے گا یا اسی گالا بھی کاٹتے رہنے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. کیسی انسانیت ہے ہماری زندگی میں ایسے الفاظ بھی منہ سے نکلتا ہے جو ناپسند ہے یا خدا کے لیے نامناسب ہے. خدا نہیں چاہتے ایسے الفاظ ہمارے منہ سے نکلے، لیکن خدا کی حضوری میں بھی دعا کرتے رہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہم تبدیل نہیں ہوئے. خدا تبدیل شدہ شخص کی زندگی میں تازگی پیدا کرتا ہے، تازگی جاری کرتا ہے. نیا پن جب ہماری زندگی میں آئے گا. یوحنا کی انجیل لے کر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، نیا نام دے دیا. پہلے انسان تھے، پہلے مخلوقات تھے، اب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. چینج پرسن کا نام چینج، اس کا مقام چینج ہے، اس کی پوزیشن چینج ہے، اس کی حیثیت چینج ہے. وہ خدا کے سامنے چینج پرسن ہے اور خدا کا پسندیدہ شخص ہے. خدا پسندیدہ شخص کی بلیسنگ کو، تازگی کو جاری کر دے. ہاللیلویا. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پرانی انسانیت سے چلتے رہنا یا کہ نئی سے. پڑھے کس حوالے کو کسی وقت ہے اور اس کا چوتھا باب کیسے پرانی انسانیت. مقدس پالوس کہتا ہے جتنے مسیح یسوع میں سب نے اپنے آپ کو جانچیں کیا مسیح یسوع میں رہتے ہوئے بھی پرانی چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہوگی. سارے جتنے مسیح یسوع میں سب نے مخلوق ہے. اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو. پرانی انسانیت ہے کہ جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے چلے جاؤ اور نئی انسانیت پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. نئی انسانیت کی تصویر کشی کرتا ہے مقدس پالوس رسول. پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے کیا بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. غصہ تو کرو مگر سورج ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ ہے. نمبر 3 ابلیس کو موقع آگے چوری کرنے والا پھر چوری بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے کیا کرے، ہڈ حرامی نہ کرے، تاکہ محتاج کو دینے کی اس کے پاس کچھ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہے، تاکہ اس سے سننے والوں پر کیا ہو، فضل ہو، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ جیسے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے. ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہش میں تم سے دور کی جائے. یہ ہے پرانی انسانیت جو انسان کے اندر بسی ہوئی ہے. تھوڑا جا خدا نہ چلے گا پھر پرانی انسانیت اندر آ جائے. بدگوئی، جھوٹ، بدگمانی، گندی باتیں جو خدا کو پسند نہیں ہے، چوری، اور پھر ابلیس کو موقع دینا، غصہ جو حد سے زیادہ ہے، اور پھر جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں پرانی انسانیت کا حصہ ہیں. یہ پرانی انسانیت کی تصویر ہے. مقدس پالوس کہتا ہے پرانی انسانیت کو اتارنا.
शिकायत करना खुदा से पुरानी इंसानियत का हिस्सा है। इस्तिस्ना की किताब में लिखा है खुदा को ना कोसे, जिसका मतलब शिकायत ना करें। खुदा ने समझ देता है, खुदा को नहीं पता लगता, खुदा ऐसे करता है, खुदा ऐसे करता है। ये शिकायत जो खुदा के बारे में भी हम करते हैं, इसको अपने अंदर से निकाल दे, नई इंसानियत पहन, मुकद्दस पौलुस कहता है। और फिर हमें खुदा की हुजूरी में से कैसे हमारे दिन आएंगे? ताजगी के दिन आएंगे। चेंज पर्सन को खुदा ताजगी देता है, पसंद करता है। इसलिए मुकद्दस पतरस ने उनसे कहा, बस तौबा करो और रुजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह और खुदा के हुजूर से कैसे दिन आएंगे? ताजगी के दिन आएंगे। तुम ताजा दम होते, फ्रेश होते चले जाओ। पौलुस रसूल एक तब्दील शुदा शख्स और खुदा ने उसको दमिश्क की राह में तब्दील किया। वो चेंज पर्सन है, पहले से तब्दील शुदा है। पहले उसकी आंखें फर्क थी, खुदा ने पुरानी आंखें निकाल दी। बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, खुदा ने पुरानी आंखें, कैसी आंखें दी? दमिश्क की राह में वो अंधा हो गया, उसकी नजर बंद हो गई। खुदा के पाक ने कहा, जा हननिया के पास, वो तेरे लिए क्या करेगा? और दुआ करे तेरी बेनाई वापस। लिखे जब हननिया दुआ कर तो उसकी आंखों से क्या गिरे थे? छिलके गिरे। मैं ऐसे कहूंगा पुरानी आंखें खत्म और नई आंखें उसको मिली। खुदा ने उसकी आंखें भी चेंज कर दी, खुदा ने उसकी सोच तब्दील कर दी, खुदा ने उसकी राहें तब्दील कर दी, खुदा ने उसकी गैरत को तब्दील कर दी। जो पहले खुदा की रखता था, अब यीशु मसीह की रखता है। खुदा ने उसकी खिदमत को तब्दील कर दिया। खुदा चेंज पर्सन को पसंद करता है। इसलिए खुदा ने मुकद्दस पौलुस से कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे छुड़ाता रहूंगा, तुझे बचाता रहूंगा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें तब्दील किया है, तू चेंज पर्सन है। अब तू मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। हालेलुया। बस याद है कि अपनी मर्जी करते रहे। जितने मसीह यीशु में सब नए मतलूब हैं। पुरानी चीजें देखो, सब नई चीजें खुदा देखना चाहता, नई सोच खुदा हमारे अंदर देखना चाहता है। ग्रंथियों का उसके 10वें बाब में लिखा है, मुकद्दस पौलुस कहता है, हर उस ऊंची चीज को और तसव्वुरात को जो खुदा की शान के बरखिलाफ सर उठाते हैं, हम कैद करके मसीह के क्या कर देते हैं? ताबे कर देते। पुरानी चीजें, पुरानी सोचें कैद करके यीशु मसीह के ताबे कर देंगे और नए तौर पर चलेंगे, नई सोच के साथ चलेंगे, नए तरीके के साथ हम खुदा के साथ चलेंगे। इसलिए खुदा चेंज पर्सन को पसंद करता है। इसी खात में लिखा है, खुदा चेंज लोगों को पसंद करता है। कैसी कलीसिया पसंद करता है खुदा? पढ़ेंगे इसी खातर 5 बार तब्दील शुरू। इसलिए हर रोज हम खुदा के साथ चलते, पाक रूह में हर रोज नया बनाता जाता है। कोई भी शख्स पढ़ सकता है खुदा कैसी कलीसिया चाहता है। 5वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, ऐशो अपनी बीवियों से क्या रखो? शोर तक बोला नहीं है। ऐशो अपनी बीवियों से नहीं रखे, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर साफ करके मुकद्दस चेंज बनाए, चेंज करके पेश करे और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेअब। खुदा चेंज कलीसिया चाहता है
جتنے مسیح یسوع میں ہیں جب وہ آسمان پر جائیں گے چینجڈ کلیسیا ہوگی، تبدیل شدہ کلیسیا ہوگی، جلالی کلیسیا ہوگی، جلالی بدن ہوں گے، جلال میں داخل ہوں گے، جلالی صورت ہماری ہوگی، چینج پرسن ہوگا، کوئی ان چینج پرسن خدا کی جلالی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے۔ جلالی شخص خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا، وہاں تبدیل شدہ شخص جائے گا۔ پالوس رسول تسلی کے خط میں کہتا ہے جتنے مسیح یسوع میں سو گئے ہیں، جب یسوع مسیح مقرر فرشتے کی للکار کے ساتھ آئے گا تو جو یسوع میں سو گئے وہ کیا ہو جائیں گے؟ جی اٹھیں گے۔ ہم جو زندہ ہیں تبدیل ہو جائیں گے۔ کتنی دیر میں تبدیل ہو جائیں گے؟ چینج پرسن خدا چاہتا ہے، چینج کلیسیا، تبدیل شدہ کلیسیا خدا پسند کرتا ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے ایماندار زمین پر رہتے ہوئے چینج لائف گزارے، عام دنیا سے ہٹ کر اس کی زندگی ہو۔ تبدیل شدہ شخص خدا پسند کرتا ہے، اس کو بلیس کرتا ہے خدا۔ اگر ہم تبدیل نہیں ہوں گے خدا ہمیں بلیس نہیں کرے۔ جیسے بنی اسرائیل سے خدا نے کہا کہ میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ اپنی ہی راہوں پر چلیں۔ اگر تبدیل نہیں کریں گے خدا ہمیں چھوڑ دے گا، پھر اپنی راہوں پر چلیں گے۔ رومیو کا اپنے پہلے باب میں لکھا ہے جنہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ کر کے تاکہ کیسی حرکتیں کریں؟ نالائق حرکتیں کریں جو خدا کی ناپسندیدہ ہیں۔ خدا پھر ان سے نہیں پوچھے گا۔ آج دیکھیں ہماری جو کمیونٹی ہے 80% نالائق حرکتوں کی مالک ہے۔ جن نے پیسے کمائے شربت پی لے، وہ پیسہ کہ نہیں؟ یہ نالائق حرکتوں کے حوالے کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ خدا کرتا، لیکن اس وقت کرتا جب اس کو نہیں پہچانتے، جب اس کی نہیں سنتے، جب اس کے تابع نہیں ہوتے، جب اپنے کو چینج نہیں کرتے۔ ایک وقت آتا ہے خدا چھوڑ دے گا، نالائق حرکتوں کے حوالے کر دے گا خدا۔ پھر وہ ہمیں بڑی اچھی اور پسند آئیں گی وہ حرکتیں، لیکن تازگی اس میں نہیں ہوگی۔ بلیسنگ سے خالی زندگی گزار رہے ہیں۔ بابرکت زندگی گزارنے کے لیے خدا چینج پرسن کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم تازگی سے بھری ہوئی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ہم خدا کی بلیسنگ سے بھری ہوئی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو تبدیل کر کے گزارنا شروع کریں جیسا کہ مسیح یسوع میں لوگ ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ جتنے مسیح یسوع میں ہیں سب نہیں مرتے۔ اس لیے جتنا کوئی شخص اپنے آپ کو تبدیل کرے گا، اپنی راہوں کو تبدیل کرے، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، اس کی زندگی میں تازگی آتی جائے گی۔ پترس کے خط میں لکھا ہے بیوی کو نازک ظرف جان کر اس سے کیا کرو؟ اس کو تنگ نہ کرو، اس سے محبت کرو تاکہ تمہاری دعائیں رکنا جائیں اور خدا کی حضور سے کیسے دن آئیں گے؟ پڑھیں گے سوال۔ تازگی کیسی آتی ہے، کیسے رکتی ہے؟ مقدس پترس رسول بڑی خوبصورتی سے بتا رہا ہے۔ پترس کا طلب اس کا تیسرا باب ہے اور 8ویں آیت سے اگر پڑھیں تو لکھا اگر سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فوتن بنو، بدی کے اس بدی نہ کرو، گالی کے بدلے گالی نہ دو بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، یعنی تاز بازوں کی
طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خدا کی نگاہ میں ہیں، ان کے لیے تازگی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ خدا کی طرف رجوع لائے، خدا کا پسندیدہ شخص بنے، 60% زندگی گزارے تاکہ خدا کی حضوری میں سے خوشی اور تازگی اور راغبی اس کی زندگی میں۔ کئی دفعہ ہم خدا سے ناراض ہو کر اپنی خدمت بھی چھوڑ دیتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ دعا کا جواب نہ ملے اور کو اس کا حساب دینا نہ پڑے۔ ایک اور جگہ پہ لکھتا ہے، دماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ جو بھی شخص خدا کو چھوڑ دے گا تازگی اس کی زندگی سے جاتی رہے، کبھی بھی وہ تازہ دم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ تازگی حاصل نہیں کر سکتا۔ شخص خدا کی حضوری میں سے تازگی پاتا ہے اور اس کو شادمانی خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ کاش بنی اسرائیل میری سنتے اور میری راہوں پر چلتے اور ان کا زمانہ بنا رہے۔ کوئی دیر نہیں پرابلم، اور ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے کیا دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کر جو میں نے تمہیں بتائی ہیں، جن کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تازگی۔ دیکھو میں دنیا کیا کرتا تمہارے ساتھ، تو جب یسوع مسیح ساتھ ہے پھر تازگی کی کمی کبھی نہیں ہو سکتی، بلیسنگ ہمارے ساتھ ہوگی۔ یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں کبھی نہیں اکیلا، تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں۔ روح القدس کی بلیسنگ، روح القدس کی موجودگی، روح القدس کا ہماری زندگی میں ہونا تازگی اور خوشحالی کی علامت ہے، تازہ دم کر دیتا ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، کبھی کبھی بڑا سودہ شخص ہوتا ہے، اگر پاک کو ٹچ کرے، چھو لے، ہمیں ہماری سوچ میں آ جائے، اگر ہم مسح شدہ جگہ پہ موجود ہیں اور جہاں خدا کا جنبش کر رہا ہے وہاں موجود ہے، آپ کی جو افسردگی ہے، آپ کی جو بیزاری اور بے چینی ہے، وہ پاک کی قدرت کے وسیلہ سے شادمانی اور خوشی اور تازگی میں بدل جائے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کی فکریں جاتی رہیں گی۔ یسوع مسیح ہماری فکریں اٹھانے کے لیے موجود ہے، ہماری بیماریاں اٹھانے کے لیے موجود ہے۔ ایمان کی کتاب 10 باب کی 38 آیت میں لکھا ہے، خدا نے یسوع ناصری کو اس قدرت سے مسح کیا اور اس کو بلایا، مسح کیا، اور قدرت اس کے ساتھ تھی۔ ان سب کو جو ابلیس کی ہاتھوں دکھ اٹھاتے اور ظلم سہتے تھے، ان سب کو چھڑاتا پھرا، تازگی دیتا پھرا۔ ایک بدرو گرفتہ شخص، اس کو یسوع سے بڑی تازگی دی، قبروں میں رہتا اور محلے سے دور، گاؤں سے باہر رہتا، لکھے اپنے آپ اپنے تائیں پتھروں سے کیا کرتا، ہر روز زخمی کرتا۔ اس کو کئی بار زنجیروں سے باندھا گیا، بیڑیوں سے باندھا گیا، لیکن اس کے سامنے وہ زنجیریں اس قدر زورآور ابلیس کا کچھ حیثیت نہیں رکھی، ان کو توڑ ڈالتا۔ جب یسوع مسیح اس کے پاس آیا، وہ جلدی سے اس کے قدموں میں آ گیا، آزاد ہو گیا، تازگی اس کو مل گئی۔ پھر اس نے کہنا شروع کر دیا، اے خداوند، اے استاد، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا نہیں، جا کے لوگوں کو بتا یہ خدا نے میرے لیے کیسے بڑے بڑے، یہ ہے تازگی۔ آپ کی زندگی میں تازگی ہے، آپ خدا کی گواہی دینے کے لیے تیار۔ ایسا شخص جو تبدیل نہیں ہونا چاہتا، جتنا مرضی اس کو کہنا، ڈیڑھ شخص کو خدا کبھی بلیس نہیں کرے۔ جو شخص اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، یا ہونا نہیں چاہتا، یا تابع نہیں رہنا چاہتا، کبھی بھی خدا اس کو بلیس نہیں کرے گا، ترقی نہیں دے گا، آگے نہیں بڑھائے گا۔ خواہ وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنے کے لیے کوشش بھی کرے، نہیں کر سکتا۔ خدمت میں بڑا زور لگائے، نہیں ترقی کرے گا۔ لیکن خدا سے شخص کو ناپسند کرتا ہے، خدا کس کو آگے لے کے جائے گا؟ جو شخص اس کے تابع ہوگا، جو اس کی سنے گا،
جو اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگا، جو اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو کرے گا، جو اس کا پسندیدہ شخص بنے گا، ایسے شخص کو خدا تازگی اور برکت اور ترقی دینے کے لیے منصوب ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تے جے آج بھی اسی جگہ تے 5 سال پہلا بھی اسی جگہ تے ہیں تو پھر اس کا مطلب خدا کی نہیں سیکھ کوئی تبدیلی نہیں ہمارے اندر۔ جب توبہ کی تھی اس وقت بھی ہم ایسے تھے اور آج بھی کئی سالوں کے بعد ہم ایسے کے ایسے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینج نہیں، کوئی ہمارے سامنے خدا کے لیے پلان نہیں ہے، خدا کے لیے جوش نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، خدا کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے، خدا کے تابع نہیں ہونا چاہتے۔ خدا کبھی بھی ایسے شخص کو تازگی نہیں دے گا، بلیس نہیں کرے گا، ترقی نہیں کرے گا۔ خدا چینج پرسن چاہتا ہے، ایک تبدیل شدہ شخص، خدا کا پسندیدہ شخص جس کی زندگی میں ہر روز خدا کے لیے تبدیلی ہے، کوئی نیا کام اس کے ذہن میں ہو، کوئی نیا کرنے کے لیے وہ شخص تیار ہو، آگے بڑھنے کے لیے وہ شخص تیار ہو، خدا کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، اس کو خدا آگے لے کے جائے گا، اس کی زندگی میں تازگی۔ اسٹیگننٹ پانی کی طرح شخص جو ہوگا اس کو خدا کبھی پسند نہیں ہے۔ اسٹیگننٹ واٹر کا مطلب ہے ایسا پانی جو کافی دیر سے کی جگہ پہ کھڑا ہو، اس میں بدبو آنا شروع ہو جائے، اس کو چینج نہیں کیا گیا۔ تو خدا ایسے اسٹیگننٹ واٹر کی طرح کے شخص کو کبھی پسند نہیں کرے جو ایک ہی جگہ پہ کئی سالوں سے موجود ہے، کئی کتنے ٹائم سے موجود ہے۔ ایسے پانی کو کوئی شخص بھی پسند نہیں کرے گا، ایسے شخص کو خدا پسند نہیں کرے گا۔ خدا کے لیے کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، پھر خدا بلیس کرے گا۔ رسول آئیں، واپس آئیں اپنی جگہ پہ، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ اور کس کی حضوری سے تازگی دن آئیں گے؟ چینج پرسن تازگی سے اصول۔ ہاللیلویا۔ آئیں اپنے قربان کریں، اپنی زندگی پر